گور اعجاز صاحب، کیونکہ آپ ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں انرجی کاسٹ زیادہ ہے، اور زیادہ ہے نہ صرف انڈسٹری کے لیے بلکہ ایک ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے بھی، اور آپ بھی انہی لائنز پہ بات کرتے رہے. میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ 14 سے 15 روپے تک کا امپیکٹ آ سکتا ہے، ہم یہ قیمت کم کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی گنجائش ہے کہ فوری طور پہ یا اگلی گرمیوں تک کم سے کم اتنی قیمت کم ہو جائے کہ کنزیومر کو بڑا ریلیف مل سکے؟ شہزاد، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، ہم نے اویس لغاری صاحب کو بھی ابھی سنا ہے کہ ہم سب ایک پیج کے اوپر ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو چلانا ہے. اور اس میں پاکستان کی آج جو گروتھ رکی پڑی ہے میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کا ڈومیسٹک کنزیومر آج جو ہے وہ تنگ ہے، یا پاکستان کا جو کسان تنگ ہے، یا پاکستان کا صنعت کار تنگ ہے، اس کی صرف ایک وجہ میں سب سے بڑی گنتا ہوں، اور وہ ہے بجلی کی قیمت. کیونکہ یہ باقی ساری باتیں، یہ سود کی بات کرنا یا یہ بات کرنا کہ مہنگائی کم ہو گئی، یہ تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، کیونکہ مہنگائی کم نہیں ہوئی، مہنگائی بڑھنا بند ہو گئی ہے. اس کی رفتار میں کمی آئی ہے. اس کا لفظ پھر بولتا ہوں کہ 2.5 سال پہلے شہزاد آپ نے کہا کہ اب 6.9% اس منتھ ہے، یہ 6.9% پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال مہنگائی بڑھی ہے. بٹ اگر آپ 2.5 سال میں کہیں گے تو 60% مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو مہنگائی کم نہیں ہوئی، بڑھنا جو ہے کم ہو گئی ہے، کہ بجائے اس کے کہ 30% 2 سال میں بڑھی ہے، اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں 6 تو اصل کی مصیبت پاکستان کے اندر آج جو ہے وہ پاکستان کی بجلی کی کاسٹ ہے. اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ پوری کی پوری ایکسرسائز تھی کہ پاکستان کی گروتھ ہوگی، اور پاکستان جو ہے اپنے اس گروتھ چارٹ کے حساب سے اس کی انرجی کنزمپشن بڑھے گی، جس کے تحت یہ کارخانے لگے. تو 23,000 میگا واٹ کے کارخانے تھے، ہم نے 43,000 میگا واٹ پہ پہنچ گئے. بجلی کی کنزمپشن نہیں بڑھ سکی پچھلے 5 سالوں میں. ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 5 سال پہلے تھے. بڑی اچھی بات لغاری صاحب نے کی کہ ہر چیز ویریبل ہے. اگر آپ کی کنزمپشن اور کم ہو جائے گی تو کیپیسٹی اور بڑھ جائے گی پیمنٹ، کیونکہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کنزمپشن کے ساتھ، کہ 100 ارب یونٹس ہیں تو 100 ارب یونٹ پہ 20 روپے کی کاسٹ ہے. اگر آپ کے یونٹ ہی کم ہو جائیں گے تو اور الٹی 22 روپے کاسٹ ہو جائے گی اور بڑھ جائے گی. تو جو یہ ایشو سب سے بڑا آ رہا ہے، یہ کانٹریکٹس جو ہم نے کیے، وہ کانٹریکٹ کس پہ کیے؟ ہم نے کہا کہ تم بجلی بناؤ یا نہ بناؤ، ہم تم کو پیسے دیں گے. اب جو 100 ارب روپے ہوتے ہیں اس کو آسان زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ 100 ارب کا مطلب کیا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا 1 ارب کیا ہے، 10 ارب کیا ہے، 100 ارب ہے. یہ 10,000 کروڑ روپے ہیں جس کی بچت یہ اس وقت ٹاسک فورس نے، میں ان کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں کہ اس ٹاسک فورس نے واقعی محنت کی ہے. اور پہلے 5 پلانٹ جو بجلی بنا ہی نہیں رہے تھے، یہ 10,000 کروڑ روپے ہیں جو بجلی 5 پلانٹوں سے ہم لے رہے ہیں جو بجلی بنا ہی نہیں رہتی ہے. تو شروعات ہیں، یہ 107 ہے. یہ ایک جو اگر آپ ڈیٹا میں نے آپ کو بھیجا ہے، اگر آپ وہ ڈیٹا لگا دیں گے تو ایک گروپ 26,000 کروڑ لے رہا ہے. اور اس میں سے ایسے آپ ایک گروپ ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، مجھے ان کی پوری رسپیکٹ ہے کہ انہوں نے پلانٹ کیسے لگایا، لیکن جیسے انہوں نے ان کو اگر میں کیپیسٹی پہ دوں تو 5,000 کروڑ بنے گا اس گروپ کا، کہ جتنی بجلی انہوں نے بنائی. لیکن بجلی بند کر کے یہ 26,000 کروڑ لے رہے ہیں، مطلب 21,000 کروڑ ایکسٹرا. میں اس بات کا اندازہ آپ کو دوں پیسوں کا کہ یہ 10,000 روپے جو تھے وہ پوری گرمیوں میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ نے ہمارے ملک میں 2 لوگوں کو سبسڈی دی، 200 یونٹ سے کم والوں کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے 55 ارب اور 45 ارب پنجاب نے. یہ ٹوٹل 10,000 کروڑ بنے سارے کنزیومرز کے. یہ اب صرف 5 خاندانوں سے 5 پلانٹوں سے مل رہے ہیں جو بجلی بناتے ہی نہیں تھے. لیکن اس میں گور صاحب، اس میں ایک سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیونکہ یہ معاہدے حکومت پاکستان نے آئی پی پی سے کیے ہیں، یہاں پہ پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں، گورنمنٹ کے اپنے پلانٹس ہیں، چائنیز ہیں، تو یہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس کے تحت ہی یہ منافع کماتے ہیں. تو اس میں حرج کیا ہے اور ان معاہدوں کو کیوں تبدیل کیا جائے پھر؟ بہت اچھا شہزاد سوال ہے. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے یہ کانٹریکٹس ہیں، اور اگر یہ کانٹریکٹ ٹھیک طریقے سے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر نے اگر آنر کیے ہیں تو حکومت کو بالکل نہیں تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ انویسٹر کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. یہ جو معاہدہ تھا، اگر ہمارے ملک میں گروتھ نہیں ہوئی تو یہ ملک کو اس کا خمیازہ بدلنا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، عوام کو بھگتنا پڑے گا. لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان، ایک تھی گورنمنٹ اور ایک تھے یہ 107 پاور پلانٹس. یہی ٹاسک فورس بیٹھ کے کام کر رہی ہے کہ بھائی یہ 107 پاور پلانٹس ہیں، کیا انہوں نے جو ٹرمز تھیں، کیا انہوں نے جو معاہدہ کیا جس کے تحت یہ سوورن گارنٹی، یہ پورے کیے؟ یہی بیسک سوال ہے.
اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ مجھ سے سنتے جائیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور جب تک آپ سنیں گے میں آپ کو سنا دوں گا کہ کوئی پلانٹ اگر آپ دیکھیں گے تو پاور پلانٹ لگے کوئلے کے دنیا سے دگنی قیمت میں. ارے بھائی آپ کو ہم نے معاہدہ تو کیا، آپ کو ایمانداری تو کرنی تھی نا. آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ جناب جعلی کیٹلاگ چھپوا دیے آپ نے فرنس آئل کے پلانٹوں کے، اس کو دکھانے کے لیے کہ ہماری فیول کنزمپشن زیادہ ہے. جعلی کیٹلاگ چھپوا کے حکومت سے جو ہے وہ ہزاروں کروڑ لے گئے فیول کنزمپشن کی بند میں. O&M کانٹریکٹس آپ نے 5 گنا قیمت پہ کر لیے. ونڈ پاور لگانے آئے، $60 ملین کا ونڈ پاور $120 ملین میں لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے 107 نے. اگر یہ سچے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ان میں سے کچھ سچے بھی ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے. میرے خیال سے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انڈسٹری میں مختلف پلیئرز، مختلف کمپنیز ہیں، تو وہ یہ اٹ کین ناٹ اپلائی ٹو ایوری ون، کہ سارے یہی کر رہے تھے کہ اپنی کاسٹ کو ایسکیلیٹ کر کے دکھا رہے تھے. میں ایک نمبر دے دیتا ہوں، میں پازیٹیو سائڈ بھی کرتا ہوں کہ پازیٹیو سائڈ 27 ونڈ پاور لگے ہیں ہمارے یہاں، بہت ہمارے لیے رینیوبل کی ضرورت ہے. 27 میں سے 15 لگے ہیں 14 سینٹ میں، 12 لگے ہیں 4 سینٹ میں. میں 12 کو کچھ نہیں کہہ رہا، 4 سینٹ والوں کو، وہ سچے لوگ بھی ہیں اس میں، یہ نہیں کہ سارے جو ہے وہ پرابلم اس میں موجود ہیں. لیکن اب یہ بتاؤ کہ 27 میں سے جب ہم نے اپ فرنٹ ٹیرف دیا 14 سینٹ کے تو 15 ہیں. جب ہم نے کمپیٹیٹیو ٹیرف کا کہ کمپیٹ کرو تو لگے 4 سینٹ میں. اب آپ بولو کہ نہیں، یہ حکومت کا جو ہے معاہدہ ہوا ہے، ہم نے 15 سینٹ 14 سینٹ میں لینی ہے. ارے ان کا فرض تھا حکومت پاکستان کے ساتھ ایمانداری سے کام کریں. مجھے ایک موقع دیں. پروگرام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کر لو. آج شہزاد آپ کے اس پروگرام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کر لو پاکستان کے لیے، یہی ہے نا کانسیپٹ؟ کیا ہے آپ کا؟ بالکل یہی ہے. میں چاہتا ہوں گوہر اعجاز صاحب، کیونکہ میں حکومت کو بھی ٹاسک فورس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ چھوڑ دیں پرانی باتیں، آگے چلیں.